أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. فرمایا اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے، نہیں بلکہ شجاعت، مروت، عفت، جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں وہ دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں. ان کا برمحل استعمال کرنا ہی ان کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے. ایک موقع مناسب پر غضب کا استعمال بھی اخلاقی رنگ اختیار کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ انجیل کی طرح ایک ہی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو. یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ یہ تعلیم حکمت کے اصول پر مبنی ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہو تو تمام فوجوں کا موقوف کر دینا اور ہر قسم کے آلات حرب کو توڑ دینا لازم آئے گا اور مسیح دنیا کو بطور خادم کے رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی کرتا مانگے تو چگا بھی دینا پڑے گا. ایک کوس بیکار لے جانا چاہے تو 2 کوس جانے کا حکم ہے. پھر عیسائی لوگوں کو کس قدر مشکلات پیش آئیں اگر وہ اس تعلیم پر عمل کریں تو نہ صرف ان کے پاس ضروریات زندگی بسر کرنے کو کچھ رہے اور نہ کوئی آرام کی صورت، کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہو کوئی مانگ لے تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے. اگر محنت مزدوری سے کمانا چاہیں تو کوئی بیگار میں لگا دے. غرض اس تعلیم پر زور تو بہت دیا گیا ہے اور پادریوں کو دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں اس تعلیم کی بڑے شد و مد سے تعریف کر کے بات کرتے ہیں، لیکن جب عمل پوچھو تو کچھ نہیں. گویا بگفتن ہی سب کچھ ہے، کرنے کے واسطے کچھ نہیں. اس لیے اس کا نام اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ تمام قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں برمحل استعمال کیا جاوے. مثلا عقل دی گئی ہے اور کوئی دوسرا شخص جس کو کسی امر میں واقفیت نہیں اس کے مشورے کا محتاج ہے اور یہ پوری واقفیت رکھتا ہے، تو اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی عقل سلیم سے اس کو پوری مدد دے اور اس کو سچا مشورہ دے. لوگ ان باتوں کو معمولی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے، اس کو خراب ہونے دو. یہ شیطانی فعل ہے. انسانیت سے بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بگڑتا دیکھے اور اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہو. نہیں بلکہ چاہیے کہ نہایت توجہ اور دل دہی سے اس کی بات سنیں اور اپنی عقل و سمجھ سے اس کو ضروری مدد دے. لیکن اگر کوئی یہاں یہ اعتراض کرے کہ مما رزقناہم کیوں فرمایا، مما کے لفظ سے بخل کی بو آتی ہے، چاہیے تھا کہ ہر چیداری خرچ کن در راہ او. اصل بات یہ ہے کہ اس سے بخل ثابت نہیں ہوتا. قرآن شریف خدائے حکیم کا کلام ہے. حکمت کے معنی ہیں شاعرہ برمحل داستن. پس مما رزقناہم اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ محل اور موقع کو دیکھ کر خرچ کرو. جہاں تھوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں تھوڑا خرچ کرو، جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بہت خرچ کرو. اب مثلا عفو ہی ایک اخلاقی قوت ہے. اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا عفو کے لائق ہے یا نہیں. مجرم 2 قسم کے ہوتے ہیں. بعض تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو غصہ تو دلاتی ہے لیکن وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جاوے
اور ان کو معاف کر دیا جاوے تو وہ زیادہ دلیر ہو کر مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مثلا ایک خدمت گار ہے جو بڑا نیک اور فرما بردار ہے، وہ چائے لائے، اتفاق سے اس کو ٹھوکر لگی اور چائے کی پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور چائے بھی مالک پر گر گئی۔ اگر وہ اس کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز اور تند ہو کر اس پر جا پڑا تو یہ صفات ہوگی۔ یہ عفو کا مقام ہے کیونکہ اس نے آمدن شرط نہیں کی، اور عفو اس کو زیادہ شرمندہ کرتا اور آئندہ کے لیے محتاط بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شریر ہے کہ وہ ہر روز توڑتا ہے اور یوں نقصان پہنچاتا ہے تو اس پر رحم یہی ہوگا کہ اس کو سزا دی جائے۔ بس یہی حکمت ہے مما رزقناہم ینفقون میں۔ ہر ایک مومن اپنے نفس کا مجتہد ہوتا ہے، وہ محل اور موقع کی شناخت کرے اور جس قدر مناسب ہو خرچ کرے۔ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے بالمقابل انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری پھیر دے وغیرہ وغیرہ، کیسی قابل اعتراض ہے کہ اس کی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی اور اس کی تمدنی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا نرم خو اور تقدس پادری بھی اس تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انجیل کے اس تعلیم کا عملی ثبوت لینے کے لیے کسی پادری صاحب کے منہ پر تماچا مارے تو وہ بجائے اس کے کہ دوسری گال پھیرے پولیس کے پاس دوڑا جاوے گا اور اس کو حکام کے سپرد کرا دے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انجیل معطل پڑی ہے اور قرآن شریف پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک مفلس اور نادار بڑھیا بھی جس کے پاس ایک جو کے روٹی کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں سے ایک حصہ دے کر مما رزقناہم میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن انجیل کی تماچا کھا کر گال پھیرنے کی تعلیم میں مقدس سے مقدس پادری بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ببیں تفاوت راہ اس کجا سب کجا۔ انجیل تو اس پہلو میں یہاں تک گری ہوئی ثابت ہوتی ہے کہ اور تو اور خود حضرت مسیح بھی اس پر پورا عمل نہ دکھا سکے، اور وہ تعلیم جو خود پیش کی تھی عملی پہلو میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہنے ہی کے لیے ہے، اور نہ چاہیے تھا کہ اس سے پیشتر کہ وہ گرفتار ہوتے، خود اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے، اور دعائیں مانگنے اور اضطراب ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ وہ کفارہ ہی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اگر ان کی زندگی کا یہی کام تھا کہ وہ خودکشی کے طریق سے دنیا کو نجات دیں، اور بقول عیسائیوں کے خدا بجوز صورت کے نجات ہی نہیں دے سکتا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے تھے وہ تو یہی تھا، پھر واعظ اور تبلیغ کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں نہ آتے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھے پکڑو اور پھانسی دے دو تاکہ دنیا کی رشتہ داری ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائی حضرات سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آؤ عیسائیو ادھر آؤ، نور حق دیکھو، راہ حق پاؤ، جس قدر خوبیاں ہیں فرقہ میں کہیں انجیل میں تو دکھلاؤ، سر پہ خالق ہے اس کو یاد کرو، کچھ تو سچ کو بھی کام فرماؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔